الله محمد رسول الله عليه صلاة الله۔ اسلام کے بنیادی دو جز ہیں، عقائد اور اعمال۔ صحابہ عقائد میں بھی معیار حق ہیں، صحابہ اعمال میں بھی معیار حق ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں صحابہ کو معیار حق نہیں مانتا۔ میں نے اسے کہا میں تیری اس بات کو معیار حق نہیں مانتا۔ وہ کہنے لگا آپ میری بات کو معیار حق کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا تو اللہ کی بات کو معیار حق کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا میں اللہ کی بات کو معیار حق مانتا ہوں۔ میں نے اسے کہا قرآن اللہ کی بات ہے؟ اس نے کہا جی قرآن اللہ کی بات ہے۔ تو میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا عمل صحابہ کے عمل جیسا ہوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اگر تمہارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے جیسا ہوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو گویا کہ عمل وہ قبول ہے جو صحابہ والا ہو، عقیدہ وہ قبول ہے جو صحابہ والا ہو۔ تو اسلام کے دو بنیادی جز ہیں، عقائد اور اعمال۔ صحابہ عقائد میں بھی معیار حق، صحابہ اعمال میں بھی معیار حق، تو صحابہ پورے دین میں معیار حق ہیں۔ ایک آدمی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے سوال یہ کیا کہ حضرت کیا تلوار پر سونے کا پانی چڑھانا جائز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تلوار پر سونے کا پانی چڑھانا جائز ہے۔ اس آدمی نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار پر سونے کا پانی چڑھایا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا آپ ابو بکر کے عمل کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، کیا ابو بکر صدیق ہیں؟ تو پھر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ فرمایا ہوا صدیقن ہوا صدیقن ہوا صدیقن، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک منگوایا، قرآن پاک منگوا کر سورۃ الحشر کھولی، سورۃ الحشر کی 3 آیات پڑھی۔ پہلی آیت وہ پڑھی جو مہاجرین کی تاریخ میں اتری تھی۔ مہاجرین کی تاریخ میں جو آیت اتری اس آیت کو پہلے پڑھا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ مہاجرین کی تاریخ میں اترنے والی آیت کو پڑھنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ مہاجر اولئک هم الصادقون، سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ مہاجر جو ہیں یہ کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ فلاح یافتہ بھی ہیں، یہ فائز بھی ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، اولئک هم الراشدون، ان کو رشد و ہدایت کے تمغے بھی ملے ہیں، اولئک هم المؤمنون، یہ مہاجر پکے مومن ہیں۔ تو بتا کیا تو مہاجرین کی جماعت میں شامل ہے؟ تو شخص نے کہا میں مہاجر نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے دوسری آیت پڑھی جو انصار کی تاریخ میں اتری والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ یہ پوری آیت پڑھنے کے بعد امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ لوگ سچے بھی ہیں، یہ لوگ ایمان والے بھی ہیں، یہ لوگ کامیاب بھی ہیں، یہ لوگ فائز بھی ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں، یہ لوگ رشد و ہدایت کے تمغے بھی ان کو ملے ہیں۔ تو بتا تو کیا انصاری ہے؟ تو انصار کے گروہ اور جماعت میں شامل ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں انصاری بھی نہیں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری آیت پڑھنے سے پہلے اسے کہا تو مہاجر بھی نہیں، تو انصاری بھی نہیں۔ اب تیسری آیت جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، یہ پوری آیت پڑھنے کے بعد فرمایا کہ تیسری وہ جماعت جنتی ہے جو صحابہ کی تابعدار ہے۔ 3 گروہ، 3 جماعتیں جس کو قرآن نے جنتی بیان فرمایا ہے وہ 3 ہیں، جن کو رب کائنات نے جنتی فرمایا ہے وہ صرف 3 ہیں، مہاجر، انصار اور صحابہ کے تابعدار۔ تو مہاجر بھی نہیں، تو انصاری بھی نہیں، اور تیری بات سے پتہ لگتا ہے کہ تو صحابہ کا تابعدار بھی نہیں، بلکہ اپنے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض رکھنے والا ہے، لہٰذا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور امام جعفر صادق نے فرمایا میرا مشورہ ہے تیرے لیے، اگر تو نے جنت میں جانا ہے تو میرا مشورہ سن،
تو مہاجر بن نہیں سکتا، تو انصاری بن نہیں سکتا۔ ہاں ایک ہے تو صحابہ کا تابع دار بن سکتا ہے، تو صحابہ کا تابع دار بن جا، جنت تیرا مقدر بن جائے گی۔ اور مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض بالکل نہیں ہوتا، صحابہ کے بارے میں بالکل کھوٹ نہیں ہوتی۔ والذین تبعہم بإحسان، جو صحابہ کا تابع دار ہوتا ہے، جو صحابہ کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، جو صحابہ کے عمل کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے اور صحابہ کے عمل کو بھی معیار حق مانتا ہے، صحابہ کے عقیدے کو بھی معیار حق مانتا ہے، وہ جنتی ہے، اور صحابہ کے پیچھے چلنے والا وہ فلاح یافتہ ہے۔ إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي،